ملت ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. بہار کے فیضان رضا کو غائب ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک فیضان رضا کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے. فیضان رضا پر چلتی ٹرین میں حملہ ہوا، مارا گیا، موبائل چھین لیا گیا، اس کا موبائل سوئچ آف کر دیا گیا اور اس کے بعد پتہ نہیں چل رہا ہے فیضان رضا کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کن لوگوں نے فیضان رضا کو مارا. کل کی ویڈیو میں ملت ٹائمز کے چینل پر میں نے تفصیل سے بتایا تھا. بہار کے گوپال گنج کا رہنے والا تھا محمد فیضان رضا اور اتر پردیش کے مئو میں ایک مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا. صرف 20 سال اس کی ایج ہے اور وہ عید الاضحیٰ کی چھٹی منانے اپنے گھر جا رہا تھا. پوروانچل ایکسپریس میں جیسے ہی مئو اسٹیشن پر بیٹھا، اس کے بعد 2-3 اسٹیشن کے بعد ہی کچھ لوگوں نے آ کر فیضان رضا کو مارنا شروع کر دیا. ہاتھ سے مارا، دوسری چیزوں سے مارا. فیضان رضا پریشان ہو گیا. وہ فون نہیں کر سکتا تھا، بات چیت نہیں کر سکتا تھا. کسی طرح چھپ چھپا کر اس نے 2 لائن کا میسج لکھا اپنے والد کو کہ یہاں لڑائی ہو گئی ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، کچھ لوگ مجھے پیٹ رہے ہیں. بس اتنا میسج ہی اس نے کیا تھا کہ اس کے موبائل کو بھی چھین لیا شرپسندوں نے، دنگائیوں نے، اور مزید فیضان رضا کو مارا. اس کے بعد فیضان رضا کے والد نے رپلائی کیا، میسج کیا کہ تم کہاں ہو، فوراً کسی اسٹیشن پر اتر کر مجھ سے بات چیت کرو، اتر جاؤ. لیکن فیضان رضا کے والد کا رپلائی دیر سے آتا ہے. فیضان رضا کو پتہ نہیں چل پاتا ہے. فیضان رضا کے والد فیضان کو فون لگاتے ہیں، فیضان کا فون بند ملتا ہے. اس کے بعد فیضان کے والد گوپال گنج کے فلواری پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں FIR درج کراتے ہیں. بہار پولیس بھی سیریس نہیں لے رہی ہے. ابھی تک فیضان کی تلاشی نہیں کی گئی ہے اور پتہ ہی نہیں چل سکا کہ فیضان کے ساتھ ہوا کیا ہے. کیا فیضان کو مار کر پھینک دیا گیا ہے؟ خدا نہ کرے ایسا ہو. یا فیضان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، فیضان کو غائب کر لیا گیا ہے. کن لوگوں نے فیضان کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے. سب سے بڑا سوال ہے ریلوے پر کہ ریلوے کا نظام کیسا ہے. کیا ریلوے بھی غنڈہ گردی کا سینٹر بن گیا ہے، موب لنچنگ کا اڈا بن گیا ہے؟ پہلا معاملہ نہیں ہے، ابھی 20 دن پہلے کا معاملہ ہے. مولانا توصیف رضا بریلی شریف سے جا رہے تھے کشن گنج، اور جیسے ہی بریلی شریف سے ان کی ٹرین کھلتی ہے ان کو ہتھیاروں نے، غنڈوں نے مارا اور اتنا مارا کہ مار مار کر ان کو ٹرین سے نیچے پھینک دیا. ان کی جان چلی گئی. کئی دنوں بعد ان کی لاش ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ چلتی ٹرین میں ان کو مارا گیا. اس کے بعد تازہ معاملہ فیضان رضا کا پیش آیا ہے، جن کو مارا گیا، پیٹا گیا. اس کے بعد موبائل بند ہے اور ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے. پولیس چاہے تو موبائل نمبر کو ٹریس کر سکتی ہے، پہنچ سکتی ہے کہ کہاں پر فیضان رضا کو مارا گیا، کہاں پر حملہ ہوا، لیکن کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آ پا رہی ہے. اور کوئی پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ ٹرین میں مسلمانوں کو مارا نہیں گیا ہے، بلکہ لگاتار اب اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اور اس سلسلے کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا تھا آج سے 2 سال پہلے، سال 2024 میں، جب جے پور ممبئی ایکسپریس میں چتن کمار نے، جو پولیس کی وردی میں تھا، ریلوے پولیس میں ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اس نے 3 مسلمان کو نام پوچھ کر مارا، دہشت گردی کو انجام دیا اور اس کو کچھ دنوں کے لیے جیل بھیجا گیا اور دوبارہ اس کو ریلیز کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ پاگل تھا اور اس لیے اس نے نام پوچھ کر گولی چلا دی. لیکن سچائی یہ ہے کہ چتن کمار نے لوگوں کو میسج دیا کہ تم اب مسلمانوں کو ٹرین میں بھی مارو، راستہ چلتے ہوئے مارو. اب سوال یہ ہے کہ اگر ٹرین میں بھی مسلمانوں پر حملہ ہوگا، بس میں مسلمانوں پر حملہ ہوگا، کبھی فلائٹ میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے گا، تو پھر مسلمان سفر کیسے کریں گے؟ مسلمان جائیں گے کیسے؟ اور مسلمانوں کے پاس آپشن کیا ہے؟ ابھی جب فیضان رضا کا معاملہ سامنے آیا تو سوشل میڈیا پر بہت سارے مسلمان دانشور نے یہ لیکچر دینا شروع کر دیا، یہ نصیحت دینے لگے کہ مسلمانوں کو ٹرین کے سفر سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. تو اگر مسلمان ٹرین کا سفر نہیں کرے گا تو کیسے سفر کرے گا؟ بائی روڈ کرے گا یا بائک سے کرے گا یا پلین سے کرے گا؟ کیسے مسلمان سفر کرے گا؟ اگر آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہیں تو آپ کی کار کو بھی کہیں پر چیک کر لیا جائے گا. کوئی آئے گا بولے گا میں بجرنگ دل کا ممبر ہوں، تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو، ID دکھاؤ. اور اس دیش میں ہی ہو رہا ہے. جو کام پولیس کو کرنا چاہیے تھا وہ کام بجرنگ دل کے افراد کر رہے ہیں. جگہ جگہ لوگوں نے گورکشا دل بنا رکھا ہے، لوگ اس کام کو کر رہے ہیں. پولیس تماشا دیکھتی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے اور یہ لوگ اس طرح کی حرکتوں کو کرتے رہتے ہیں. بلکہ اب تو پولیس کا چل بھی نہیں رہا ہے.
2 दिन पहले की बात है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। बिहार पुलिस गैंगस्टर को पकड़ने गई। बिहार के पटना में बिहार का बहुत ही मशहूर गैंगस्टर रहता है जिसका नाम है सोनू मोनू। अब इस गैंगस्टर को बिहार पुलिस पकड़ने जाती है तो गैंगस्टर के ग्रुप ने, उसके चेलों ने दरवाजे पर पहले बिहार पुलिस की ही चेकिंग की कि तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम क्या लेकर अंदर जा रहे हो। और उसके बाद बिहार पुलिस अंदर जाती है चेकिंग करने के लिए, तलाशी लेने के लिए सोनू मोनू की। तो ये पुलिस की हालत है कि पुलिस जिन गुंडों को अरेस्ट करने जाती है उनको ही अरेस्ट कर लिया जाता है या उनकी चेकिंग कर ली जाती है। ये सब बिहार में हो रहा है, इसी को कहते हैं जंगल राज। तो पुलिस का काम ये गौरक्षा दल वाले कर रहे हैं, बजरंग दल वाले कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। तो पुलिस पर कितना ही भरोसा किया जा सकता है। अब पुलिस के बारे में कभी मैं लिख देता हूँ, बोल देता हूँ तो मुझे नोटिस आ जाती है कि पुलिस से लोगों का एतमाद उड़ जाएगा, भरोसा उड़ जाएगा। लेकिन आप बताइए कि क्या पुलिस की अगर चेकिंग की जाएगी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए तो पुलिस गैंगस्टर को खाक पकड़ पाएगी, या पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग होती रहेगी? पुलिस के सामने कोई अपने आप को गौरक्षा दल का मेंबर बनाएगा, वो जानवरों की गाड़ियों की तलाशी लेगा और पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रहेगी? फिर पुलिस का काम क्या रह जाता है? इसलिए पुलिस के किरदार पर, कैरेक्टर पर सवाल उठता रहता है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। जब पुलिस की मौजूदगी में गुंडागर्दी होती है तो आखिर इंसान करे तो क्या करे? तो अगर आप गाड़ियों से सफ़र करते हैं तब भी आप महफूज नहीं हैं, ट्रेन में आप महफूज नहीं हैं, प्लेन का अगर आप सफ़र करेंगे वहाँ भी कुछ भी हो सकता है। अब तो लगातार प्लेन में ही मुसलमानों को तमाचा मारा जाता है, कभी प्लेन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारा लगाया जाता है, कभी कोई प्लेन में ही पेशाब कर देता है। पिछले दिनों महुआ मोइत्रा के साथ हुआ, वो दिल्ली आ रही थी, MP है, उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, उनको हरास किया गया। और लगातार इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं। तो कोई भी जगह महफूज नहीं है। इसलिए आपको सरकार से बातचीत करनी होगी, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करनी होगी, उनको मैसेज देना होगा कि सफ़र को महफूज बनाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाए। और इस तरह जो हमले हो रहे हैं ये हमले अब बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। मुस्लिम रहनुमाओं की जिम्मेदारी है सामने आना और ख़ास तौर पर सफ़र को महफूज बनाना, क्योंकि अगर इसी तरह रास्ता में हमला होता रहा, मुसलमानों को मारा जाता रहा, तो फिर डर और खौफ का जो माहौल है वो बढ़ता जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।